اس پورے انیشیٹو کے پیچھے اس کی امبریلا ایس آئی ایف سی کی موجود ہے اور ایس آئی ایف سی کے چھتری تلے نگران حکومت کے زمانے میں ہی پی آئی اے کی نجکاری کے تمام قانونی اور مالیاتی انتظامات مکمل ہو گئے تھے۔ نگراں وفاقی کابینہ نے پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کی تشکیل سے ایک فارمولا ترتیب دیا تھا اور پچھلے ہفتے ایئر لائن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے نجکاری کے لیے اسکیم آف ارینجمنٹ کی منظوری بھی دے دی تھی، جس کے تحت پی آئی اے کے قرضوں اور واجبات کی ادائیگی کے لیے کمرشل بینکس کے ساتھ دستخط بھی ہو گئے تھے۔ پی آئی اے پر 603 ارب روپے کے واجبات اور 25 ارب روپے مالیت کے اثاثے ہیں۔ پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کو اب یہ منتقل کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان پی آئی اے کے 49% شیئرز اپنے پاس رکھے گا اور ایئر لائن کا کنٹرول 51% شیئرز خریدنے والی پارٹی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پی آئی اے کی خریداری کے لیے جرمنی، فرانس، ترکی، ملیشیا، ہالینڈ، قطر اور متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کار دلچسپی لے رہے ہیں، لیکن اس کی تصدیق ہم انڈیپینڈنٹلی نہیں کر سکتے۔ بین الاقوامی سرمایہ کار گروپس پاکستانی انویسٹر سے رابطے میں ہیں، تاہم پی آئی اے کے 51% شیئرز خریدنے میں ایمریٹس یا قطر ایئر ویز کی کامیابی کے بھی امکانات ہیں۔ اس پورے موضوع پہ بات کرتے ہیں پاکستان کے نامور صحافی، معاشی امور، کاروباری امور جناب شہباز رانا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ شہباز رانا صاحب۔ یہ بتائیے گا ڈریم کم ٹرو لائک سچویشن ہے پاکستان میں پرائیویٹائزیشن کے، کم از کم کئی دہائیوں کے بعد کوئی ایک بگ ٹکٹ آئٹم پرائیویٹائزیشن کے لیے اب رائپ ہے، اور یہ پرائیویٹائزیشن اب ہونے جا رہی ہے، اور پرہیپس ان دا فرسٹ ویک آف جون پی آئی اے کے لیے باقاعدہ بڈنگ کے لیے معاملہ تیار ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ مجھے جب بھی آپ یہ سارا تذکرہ کر رہے تھے تو مجھے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کی وہ سٹیٹمنٹ یاد آ گئی 2017 والی، جب انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان سٹیل ملز کو اور پی آئی اے کو اگر آپ 1 روپے میں بھی بیچ دیں تو یہ پاکستان کا نقصان اس میں نہیں ہوگا۔ آج سے 7 سال پہلے ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ فیکچولی کریکٹ تھی۔ آج ہم جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس سال کا جو ایسٹیمیٹڈ لاس تھا پی آئی اے کا وہ 153 ارب روپے کا تھا، اور اس میں اگر یہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ نہیں کرتے تو یہ سارے کا سارا جو ہے وہ پی آئی اے کی بیلنس شیٹ کے اوپر جانا تھا۔ آپ نے صحیح کہا، جس پیس کے اوپر یہ اس کی ٹرانزیکشن چل رہی ہے تو امید تو ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ٹرانزیکشن ہے، جو ان کا ٹارگٹ ہے، وہ جون کے اینڈ تک یہ اپنا جو جتنا بھی پروسیس ہے وہ مکمل کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہو جائے گا۔ اس میں ابھی بھی کچھ ifs اینڈ بٹس آ سکتے ہیں، وہ ایک نارمل پروسیس ہوتا ہے وہ جب اس طرح کی بڑی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، کیونکہ اس وقت مجھے ایک جو ایشو نظر آ رہا ہے وہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کی جو کیپیسٹی ہے ٹو ہینڈل دیٹ بگ ٹرانزیکشن، وہ اس میں مجھے بھی کمی نظر آ رہی ہے۔ میں نے اپنے کسی پروگرام میں ماضی میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ ہیومن ریسورس کے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ابھی بھی ان کا جو ایڈورٹیزمنٹ ہے ایکسپریشن آف انٹرسٹ، جو انہوں نے پراسپیکٹیو جو بائرز ہیں ان سے جو 3 مئی تک کی بڈز ان سے سبمٹ کرنے کا کہا، اس کے بعد جو اگلا پروسیس ہوگا اس کی ٹیکنیکل اور فائنینشیل ایویلیوشنز ہوں گی، پھر پری بڈ کانفرنس ہوں گے، پھر بڈنگ ان کا کرنے کا ارادہ ہے۔ تو ہوپفلی جو ان کے ٹارگٹس ہیں وہ تو جون کے ہیں۔ آپ کی کیا خبریں ہیں یہ جو اس میں سیریس انٹرسٹ آیا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ ابھی مہینہ اور ہے، پرہیپس کوئی اور بھی انٹرسٹ جنریٹ ہو، تو وہ انٹرسٹ کہاں ہے اور کیا کوئی پاکستانی انٹرسٹ بھی ہے اس میں؟ دیکھیے، اس پہ حتمی طور پر کوئی بات کرنا مشکل ہے۔ اگر تو گلف سے کوئی انٹرسٹ ہوتا تو یہ جو پرائیویٹائزیشن آرڈیننس کے تحت حکومت ایک نیلامی کے ذریعے اس کو بیچنا چاہ رہی ہے تو پھر شاید یہ والا راستہ حکومت نہ لیتی، پھر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کا جو ٹرانزیکشن ایکٹ ہے اس کا راستہ لیا جاتا۔ تو یہ آپ یہ کمپیٹیٹیو پروسیس میں جانا چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ اوپن ٹو آل ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی اسپیسیفک کسی اعلیٰ حکومتی ذریعے سے ان کے پاس کوئی آفر ہوتی تو یہ والا روٹ نہ ہوتا کامران خان صاحب۔ ڈومیسٹک اس کے اندر بھی انٹرسٹ ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن حتمی اس کے اوپر کہنا کچھ مشکل ہے۔ لیکن ایک بات تو ہے نا کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ میں پھر بھی جو ہے وہ سوالات اٹھتے ہیں، ڈاؤٹس ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک ٹرانسپیرنٹ اتنا بگ ٹکٹ آئٹم ہے، اس کو کرنے کے لیے بیسٹ طریقہ تو یہ ہے کہ اوپن بڈنگ کے ذریعے ہو، اور کلوز ڈور G2G بھی اگر ہو تو وہ مناسب بات تھی۔ اس لحاظ سے ہمیں کریڈٹ تو دینا چاہیے کہ اس کو پھر بھی اوپن رکھا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے آپ نے کہا گلف کنٹریز کا انٹرسٹ نہیں ہے، وہ بڈنگ میں نہیں آئیں گے۔ آئی تھنک سو کہ ایسی شاید بات نہ ہو۔ نہیں کامران خان صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا بالکل انٹرسٹ نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سیریس آفر ہوتی گلف کے ٹاپ لیول سے تو شاید ہم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ٹرانزیکشن میں چلے جاتے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اسپیشل رولز کیبنٹ سے اپروو کروائے تھے، ان رولز کے تحت جو اینٹی آپ نے اس کی پرائیویٹائزیشن کا پروسیس
جو ہے وہ بولی کے ذریعے نیلامی کے ذریعے کرنا ہو تو کسی سٹیج پہ اس کو آپ ٹاس اوور کر دیں گے G2G قانون کے تحت. تو وہ آپشن انہوں نے ایک اوپن رکھی تھی. مجھے ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر کی ود سعودی اتھارٹیز, تو اس میں انہوں نے ڈائریکٹ جو اس کی بائنگ میں انہوں نے انٹرسٹ شو نہیں کیا تھا, انہوں نے روٹ شیئرنگ کی بات کی تھی. ابھی بھی آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے, 3 سے 4 جو سعودی ایئر لائنز ہیں اس میں سے بھی کوئی ایک بڈ کر سکتا ہے, کچھ اور بھی کر سکتا ہے. اس میں اصل ایشو جو چیزیں ہوں گی, ابھی تو آپ کو لگے گا کہ انیشیلی کچھ انویسٹر جو اپنا انٹرسٹ شو کر رہے ہیں, جب وہ بیٹھ کے اس کی ڈیو ڈیلیجنس کریں گے, خاص طور پر جو ایک ملازمین کا سٹیٹس ہے ان کا سٹیٹس کیا ہوگا, کتنے ملازمین, اب یہ جو اسکیم آف ارینجمنٹ کی آپ نے ذکر فرمایا ہے اس میں تو یہ بات طے ہے کہ جو کور امپلائیز ہیں وہ PIACL میں ہی رہیں گے جو بیچی جائے گی, اور جو باقی جو پینشنرز ہیں وہ دوسری سائڈ پہ چلے جائیں گے. کیا جو امپلائر ہے یا نیا جو انویسٹر ہوگا اس کے پاس اتھارٹی ہوگی کہ وہ 1 سال تک امپلائیز کو رکھ سکتا ہے یا 3 سال تک رکھ سکتا ہے, اس کے بعد وہ فائر کر سکتا ہے, یہ والی جو چیزیں. اور پھر خاص طور پر اس میں چیز ایک اور جو دیکھنے والی ہوگی خان صاحب کہ اگلے 3 سال میں اس کو کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے اس ایئر لائن میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہارڈلی ان کے 15 جو جہاز ہیں وہ آپریشنل ہیں, 97 انٹرنیشنل روٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں ان کے پاس, لیکن وہ سروس اس لیے نہیں ہو رہی کہ جہاز نہیں ہے. تو اس کی جو اصل جو PIA کی خان صاحب ویلیو ہے اس کے 97 انٹرنیشنل روٹس میں, اس کے جہازوں میں نہیں ہے. جی. اچھا, اب ایک اور امپورٹنٹ آئٹم ہے, رائپ ہے, وہ ہے جو ہم آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں ایئرپورٹس. یہ بھی ایک بڑا اچھا ایک بہتر آپشن ہے, کیونکہ یہاں پر بھی تباہی ہے حکومت کی نگرانی میں. حکومت سول ایویشن وغیرہ جس طرح سے چلاتے ہیں, کرپشن کا دورہ ہے. یہ کس حد تک کس سٹیج پر ہے یہ جو آؤٹ سورسنگ آف ایئرپورٹس ہے؟ یہ جو PDM کی گورنمنٹ تھی اس کی یہ پوری کوشش تھی کہ اگست 2000 میں, PDM 1 کی بات کر رہا ہوں, اگست 2023 میں اس کی آؤٹ سورسنگ کرنا چاہ رہے تھے. وہ پروسیس مکمل نہیں ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسحاق ڈار صاحب ابھی وزیر خارجہ بنے تو انہوں نے پہلے ہفتے ایک میٹنگ لی تھی ایئرپورٹ آؤٹ سورسنگ کے اوپر, تو اس میں جو بڈس کی ڈیٹ تھی اس میں 2 ماہ کی انہوں نے توسیع کر دی تھی کہ مزید 2 ماہ تک اس میں توسیع کر دی جائے. ان کا یہ خیال تھا نئی گورنمنٹ بنی ہے تو فوراً جو انویسٹرز ہیں اس میں اور زیادہ انٹرسٹ شو کریں گے. اس کے بعد پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے وہ جو کمیٹی تھی ایئرپورٹ آؤٹ سورسنگ کی اسٹیئرنگ کمیٹی یا کیبنٹ کی کمیٹی, اس کی بھی انہوں نے تشکیل نو کر دی تھی, اور اس کی جو سربراہی تھی وہ ڈار صاحب سے واپس لے کے اب خواجہ آصف صاحب کو دے دی گئی. تو وہ اس پروسیس کو دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ پروسیس بھی سائملٹینیسلی چل رہا ہے, بٹ اس میں اب 2 ماہ کی جو توسیع ہے وہ جو کمیٹی تھی اس نے دے دی ہے اس کی بڈنگ کے لیے. بہت شکریہ شہباز رانا ہمارے ساتھ موجود تھے.